یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میں اکثر معاشرے میں دیکھتا ہوں خواتین کی خود مختاری، ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا، پاور وومن بنانا، یہ کام کر کے بنگلہ دیش بہت آگے چلا گیا، اسمال انڈسٹری گرو کی۔ ہماری 52% سے اوپر پاپولیشن خواتین کی گھر بیٹھی ہے۔ ہم لوگ گھر میں عورت کو باندی بنانا تو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں دیتے، تو ہم بیٹیوں کو پڑھاتے کیوں؟ عفان، یہ جو آپ نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ عورت ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ایک تو پاپولیشن وائز بھی زیادہ ہے، ہر گھر میں بیٹی، ماں، بہن موجود ہیں، اور وہ اگر آپ کے ساتھ مل جائے تو سمجھیں دگنا نہیں تین گنا 4 گنا زیادہ آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، آپ کا فائنینشیل سپورٹ سسٹم زبردست چلے گا، اور وہ آپ کے بچوں کے لیے ایک مثال بنے گا کس طرح اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت جب بیاہ کراتی ہے، ایون کئی ڈاکٹرز ایسی ہیں جو MBBS کے بعد کچھ نہیں کیا اور صرف گول روٹیاں بناتی رہ گئیں، وہ بھی انہیں نہیں بنانی آتی، انہیں آگے گرو ہی نہیں کرنے دیا جاتا کہ شوہر کماتا تو ہے۔ میرا سوال ہے، اگر شوہر 40 سال کے بعد اپاہج ہو جائے یا باہر کسی دوسری عورت میں انوالو ہو کر آپ کو چھوڑ جائے، آپ کی بیٹی کو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ کیوں لڑکیوں نے آگے اپنی پوسٹ گریجویشنز کیری آؤٹ نہیں کی یا اپنے آپ کو پاور انڈیپینڈنٹ وومن میں کنورٹ نہیں کیا؟ یہ بات انشور کرنا سب سے پہلے والدین کا ہی کام ہے کہ ہماری بیٹی آگے پڑھے گی، اور اس کے لیے ماحول پرووائڈ کرنا۔ اگر سسرال نہیں کر سکتا تو اپنی بیٹی کے لیے خود ماحول لازمی ایسا کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ لازمی کچھ بنے۔ آپ نے اتنی تعلیم دی، آپ نے جو زیور دیا اس کو، وہ انمول زیور ہے۔ اچھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بیٹی کو ہنر ضرور دیں، جہیز نہ دیں۔ آپ اپنی بیٹی کو اگر ہنر دیں گے اور جہیز نہیں دیں گے تو وہ کئی جہیز خود بنا لے گی۔ ہمارے ہاں لڑکا پڑھنا چھوڑے تو پینچر کی دکان پر بٹھا دو، عورت پڑھنا چھوڑے تو اس کو سکل دینے کی بجائے یا یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی بجائے کہ وہ کس میں اچھی ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں درجنوں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو اسمال انڈسٹری لیول پر کام کر کے اب ای کامرس کے ذریعے گھروں کے چولہے جلا رہی ہیں اور اپنے شوہر سے 5-10 گنا زیادہ کما رہی ہیں۔ اینڈ آئی اپلاڈ آل آف دوز ویمن کہ وہ خواتین جو ہمت کر کے، اکثر لوگ اپنی فیلڈ سے ہٹ کر بھی آن لائن کما رہے ہیں، آن لائن کام کر رہے ہیں، ای کامرس سیکھ رہے ہیں، اور آپ سب پہ سلوٹ ہے کہ آپ یہ ہمت کر آج رہے ایک ہیں۔ بات میں ایک راز افشاں کرتا چلوں، نازش کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہے۔ جب اس کی میری شادی ہوئی تھی تو یہ MBBS ہاؤس جاب میں تھی اور فائنل ایئر میں ہمارا رشتہ پکا ہوا تھا، اور اس کے بعد نازش نے ریڈیولوجی کی، ریڈیولوجی میں کنسلٹنٹ بنی، اور آج یہ نرش بائی ڈاکٹر نازش کے نام سے اپنا بزنس برانڈ چلاتی ہے، اور کئی کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ سے زیادہ ویل سیٹلڈ ہے ان لائف، اور اس نے اس کو ایز بزنس سٹارٹ کیا اور اللہ نے سکسیس دی، اور ابھی جسٹ اٹ اسٹارٹڈ رائٹ ناؤ۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسکل، ہنر آر نہ سمجھے۔ آپ نے کبھی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پٹھانوں کی مجھے ایک چیز بڑی پسند ہے، ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا وہ موچی بن جائے گا، چائے کا کھوکھا لگا لے گا، پھر پوری کوئٹہ کیفے پھیل جائیں گے۔ ان کے بزنسز دیکھیں، ان کی کروڑوں روپیہ، لاکھوں بھی نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کروڑوں روپیہ تھیلوں میں اٹھا کے پھرتے ہیں پشاور میں، اتنا کیونکہ محنت کرتے ہیں اور کسی کام کو آر نہیں سمجھتے، چاہے چپلی کباب لگانا ہو۔ اور ہم صرف عزت اور پگڑ کے چکر میں اپنی ہنرمند ڈاکٹر لیول کی خاتون کو بھی گھر بٹھا چھوڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں عفان، یہی جو آپ نے بات کی ہے، باہر جب آپ دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ جا کے ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو اپنے ملک میں اپنا آپ کو منوائیں، اون کریں، اور آپ کی عزت، آپ کا جو آپ کما رہے ہو وہ آپ کی روزی روٹی، آپ کی عزت ہے، وہ عزت ہے۔ آپ کی عزت تبھی ہے، اب لوگ اس بات کو بہت سارا اپنے اس پر لے لیتے ہیں۔ اچھا ہے کہ کل کو آپ 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے، آپ کے بچے کسی کے آگے بھیک مانگتے پھرے، تب کہاں عزت ہوگی؟ یس، یہی جو اسپیکٹ ہے، وہ مرد جو کہتے ہیں گھر کی عورت کو اگر ہم نے کام سکھا دیا، ڈرائیونگ سکھا دی، اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا تو وہ خود سر ہو جائے گی، سرخری ہو جائے گی، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، وہ عورت مارچیں کرنا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ سوچیں کل کو واقعی آپ اس دنیا میں نہیں رہتے، اللہ کو پتہ ہے نا کتنی زندگی ہے، آپ کو تو نہیں پتا کتنی زندگی ہے آپ کی، واقعی کل یا آپ آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اپنی نسل کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اپنی نسل کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ کے بچے جو رل گئے، آپ کی بیوی جو رل گئی، تو وہ آپ کو وارا ہے؟ اس میں لڑکی کے والدین کا بہت قصور ہے۔ وہ جب شادیاں کرتے ہیں لڑکیوں کی، آج کل وہ پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ پاسپورٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
ان کو لگتا ہے کہ لڑکی باہر چلی جائے گی تو وہ سٹیبل ہوگی. مجھے درجنوں اوورسیز خواتین آن لائن کنسلٹ کرتی ہیں اور وہ معدے کی بیماری, جگر کی بیماری سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں کہیں اٹلی میں, کہیں الیپو میں, ایون سیریا میں, کہیں شام میں, ایران میں, قطر میں, دوحہ میں اکیلی کسی ایک بیڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہ کے سائیکو ہو گئی ہوتی ہیں. یہ ہے اوورسیز شادیوں کا حال. یہ دور کے ڈھول سہانے والا سین ہے کہ ہماری بیٹی باہر چلی گئی, باہر جا کے جو اس کے پاس رہ کے دیکھ کر آئے نا, وہ کتنی خوار ہو نازش رہی ایک ہے. ڈاکٹر لڑکی, کیونکہ ڈگری ویلیو نہیں کرتی تھی, وہ یو کے چلی گئی, آگے اس نے پڑھا نہیں, کہ شوہر اس کا خود ڈاکٹر تھا, وہ آگے پڑھتا رہا, رل گئی وہ لڑکی صرف اس چکر میں کہ وہ ڈگری اس نے وہاں ریکوگنائز نہیں کی, NHS کے ایگزام نہیں دیے, اور اپنی ڈگری ضائع کر دی باہر جا کے, کہ چلو شوہر تو باہر ہے, وہ کما رہا ہے, میں بچے پیدا کرتی ہوں, وہاں نوکر تو ملتے نہیں ہیں, میں خود. اور اس کے بعد اب وہ اتنی ڈپریشن میں تھی کہ وہ کہتی تھی میں خودکشی کروں. یہ فرق پڑتا ہے اگر آپ اپنی خواتین کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے. دیکھیں, آپ نے اس کو کام پہ انکریج کرنا صرف اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں فائنینشیل انکم آئے, سب کا سپورٹ سمجھ چلے. مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ گھر میں کسی کو باندھ کے رکھیں گے اور وہ خود اپنے آپ کو یوز لیس سمجھے گا, تو وہ یوز لیس شخص جو بار بار اپنے آپ کہتے ہیں میں تو بیکار ہوں, میرا کام صرف یہ ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میری کوئی امپورٹنس نہیں, دین دے گو ٹورڈز سوسائڈ اینڈ ڈپریسو تھاٹس. تو آپ اس چیز کو کاؤنٹر. یہ ویڈیو جہاں تک پہنچے, اپنے گھر میں خواتین کو طاقت دیجیے, اپنی ماں, بہن, بہو, بیٹی, بیوی کو با اختیار بنائیے, تاکہ وہ آپ کا بازو بنے, اور ایک با اختیار پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ خاتون نہ صرف آپ کے خاندان کے لیے ضروری ہے بلکہ پاکستان کا بھی سرمایہ ہے. بہت شکریہ.